بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2024 ہے تو 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، 100 سال گزر چکے، تو آج سوچا کہ تھوڑی سی تاریخ آپ کے گوش گزار، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ عثمان غازی یا اس کے والد اور اس کے دادا نے پہلے جدوجہد کی، لیکن سن 1280 کے ارد گرد سلطان عثمان بے عثمان غازی نے مرکزی ترکی میں اس کا آغاز کیا۔ تو آپ ڈرامہ بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ ڈرامے میں تھوڑی چیزیں اصلی تاریخ سے مختلف ہیں۔ تو 1300 میں صحیح طرح سے دیکھیں تو 1300 میں ان کی سلطنت شروع ہوئی۔ تو اس وقت عثمان بے کے بیٹے اوران نے بورسا اور اسکندر کو فتح کیا، اور استنبول کے دوسری طرف ایشیا کی طرف جو ترکی کا علاقہ ہے، وہ سمندر کا سارا ساحل اس نے 1360 تک فتح کر لیا تھا عثمانیوں نے۔ تو 1360 سے 1451 تقریباً 90 ایئرز 90 سال بنتے ہیں۔ تو اس عرصے میں انہوں نے استنبول قسطنطنیہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ تو اس کے پیچھے جتنا یورپ، بلغاریہ، آدھا رومانیہ، آدھا گریس، سربیا اور آج کی ترکی کا بڑا حصہ اور بلیک سی پر جتنا بھی ساحل ہے وہ سارے پہ قبضہ کر لیا۔ تو تقریباً 1450 یا 49 کے عرصے میں وہ مراد اول ایک سلطان تھا، اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ تو یاد رہے کہ قسطنطنیہ پر بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں مسلمان اور غیر مسلم افواج کی طرف سے، لیکن سارے ناکام ہوئے 1451 سے پہلے۔ تو 1451 میں مراد اول کا بیٹا سلطان محمد جو ہے وہ تخت نشین ہوا، بالکل نوجوان 20 سال کا لڑکا تھا۔ یہ بہت ہی ذہین لڑکا تھا، اور اس میں ہر طرح کی خداداد صلاحیتیں موجود تھیں۔ یہ یورپ کی کئی زبانیں بولتا تھا، بہت بڑا انجینئر تھا، بہت علم فاضل والا لڑکا تھا۔ اس نے حکومت سنبھالی تو اس کا مین ٹارگٹ استنبول ہی تھا، قسطنطنیہ، لیکن اس سے پہلے اس نے استنبول کے سارے مدد کے راستے کاٹ دیے۔ اس نے پورا رومانیہ، سربیا، البانیہ، آج کے یوکرین تک اور تقریباً سارا ترکی فتح کیا۔ تو اس کے بعد صرف 3 سال کے عرصے میں، تو اس کے بعد اس نے 1453 میں قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ تو یہ قسطنطنیہ کی فتح تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں بہت بڑی فتوحات میں سے ایک ہے، جس نے تاریخ کا دائرہ موڑ دیا۔ اور یہ اس کو فتح کرنے کے بعد جو کائی قبیلے سے شروع ہونے والی سلطنت، وہ ایک سکہ بند، بالکل مضبوط اور امیر جو بادشاہت کے طور پر قبول کر لی گئی۔ تو اس کے بعد 1481 تک یہ سلطان محمد فاتح تقریباً 30 سال سلطان رہا۔ تو قسطنطنیہ کے فتح کے بعد اس نے اصلاحات کی، اپنی فوج کو بہت زیادہ جدید خطوط پر استوار کیا۔ توپ خانہ اس وقت اس سلطان کا توپ خانہ پورے یورپ میں سب سے جدید تھا۔ تو 1481 تک کے بعد نئے سلطان بنے، 1481 سے 1512 تک بالکل یہ سکون تو نہیں رہا، بہت آپس میں خانہ جنگی، اور یہ وہ سلطان کون بنے گا اس معاملے میں حالات بہت خراب رہے۔ تو 1512 میں ایک بہت بڑا سلطان سلیم اول جو ہے وہ سلطان بنا۔ وہ 1520 تک 8 سال سلطان رہا۔ تو اس نے بہت فتوحات کی، عراق آدھا، شام، مصر، فلسطین، حجاز یعنی مکہ مدینہ تک کا جو سمندری پٹی ہے سعودی عرب کی، وہ، اور دوسری طرف سمندر پار الجزائر کا ایریا میں اس نے ایک علاقہ فتح کر کے وہاں پر ایک کیمپ بنایا اور اپنا فوجی اڈا یا اپنے ملک میں وہ ایسا شامل کیا۔ تو یہ بھی بہت طاقتور اور بہت ذہین سلطان تھا۔ اس کے بعد 1520 سے 1566 46 سال ایک اور سلطان جس کو عظیم سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سلیمان اول، اس نے حکومت سنبھالی۔ یہ بھی بہت طاقتور اور ذہین اور بہت قابلیت والا سلطان تھا۔
تو اس نے تقریباً تمام عثمانیوں میں سب سے زیادہ جو ایریا ہے نا علاقہ وہ اسی نے فتح کیا. تو اس نے مکمل رومانیہ، ہنگری، آسٹریا کے بارڈر تک اور آسٹریا کے شہر ویانا پر بھی حملہ کیا تھا لیکن ناکام رہا. اور ادھر آذربائیجان، آرمینیا، یوکرین، مالدووا اور رشیا کا جتنا بلیک سی کا ساحل ہے سارا، اور مشرق میں بھی اس نے عراق، بصرہ تک، مصر اور لیبیا کا مکمل سمندری ساحل جو ہے وہ اس نے یہ سارا جو ہے یہ فتح کیا. یہ بہت بڑا سلطان تھا. تو اس کی حکومت کے دوران جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عثمانیوں کی نیوی بہت طاقتور ہو گئی تھی. اس نے نیوی کو بہت زیادہ طاقت دی، بہت جدید بنایا، کئی سو بلکہ ہزاروں جو ہے وہ شپ بنا کر اس میں داخل کیے. اور اس کا بہت ہی مشہور و معروف نیوی کمانڈر تھا بارباروسا پاشا، جس نے پورے میڈیٹرینین میں فتوحات حاصل کیں. اور اس کی سب سے بڑی فتح اٹلی کے سردینیا کے پاس ایک فرانس کا ایسا جزیرہ ہے کورسیکا، اس نے یہ فتح کیا. یہ اس کی بڑی فتوحات میں شامل تھا. اس کے علاوہ سائپرس اور مالٹا پر بھی حملہ کیا لیکن ناکام رہے. تو اس کے بعد 1566 سے 1683 تک مختلف سلطان آئے. انہوں نے بھی بہت فتوحات کی اور اپنے جو ہے بادشاہت کو وہ وسیع کیا. اس میں جو مین ان کی فتوحات ہے اس میں آج کا سارا تیونس، رشیا کا، موجودہ روس کا بلیک سی کا ساحل، جدہ تک سعودی عرب کا لمبا ساحل. تو ایک بات جو بتانی ضروری ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا شمال کی طرف یہ جدھر آج دبئی اور ابو ظہبی یہ علاقے ہیں، کویت، یہ ساحلی پٹی 40-50 کلومیٹر چوڑی، اور دوسری طرف جدہ، مکہ مدینہ کا ایریا 50-100 کلومیٹر چوڑا. بس یہی عثمانیوں کا قبضے میں رہا ہے. باقی جتنا سعودی عرب ہے، آج کا صحرا، یمن، عمان، یہ سارے جو ہیں یہ اس وقت سارا عرصہ میں قبائل کے قبائل وہاں پر حکومت کرتے تھے، یا کوئی بھی کرتا تھا، لیکن وہاں پر عثمانیوں کی حکومت رہی تھی. عثمانیوں کی حکومت صرف مکہ مدینہ کے ایریے میں تھی بس. تو 1683 کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی خاطر خواہ فتح کیا ہونی تھی جو علاقے تھے وہ بھی آزاد ہونا شروع ہو گئے. سب سے پہلے یورپ کی طرف سے ہنگری، رومانیہ، سربیا، یہ البانیہ، بلغاریہ، گریس، یہ سارے آہستہ آہستہ جو ہے یہ ان سے چھنتے گئے. پھر یہ جو اپنے مشرق میں ان کی حکومت نہیں ٹوٹی، وہ عرب پر اسی طرح قبضہ رہا. تو 1900 میں سن 1900 تقریباً 220 سال میں بس ان کے پاس موجودہ ترکی، شام، فلسطین، مصر اور مکہ مدینہ، اور دوسری طرف عراق، بصرہ، بغداد، بس یہی رہ گئے تھے. باقی علاقے چھن چکے تھے. گریس، بلغاریہ، رومانیہ، یوگوسلاویا، سربیا، یہ یوکرین کا علاقہ، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سارے ان سے چھن چکے تھے 1900 سے پہلے. تو 1914 میں جنگ عظیم ہوئی تو اس میں یہ عثمانی ہار گئے. تو باقی جو بچے کچھ 2-4 ملک رہ گئے تھے، شام، عراق، یہ آج کا اسرائیل، فلسطین، مصر اور مکہ مدینہ، یہ بھی ان سے چھن گئے. یہ 1914 میں بس 5-6 ملک ان سے چھنے، باقی پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. تو اس طرح 1914 میں جنگ ہارنے کے بعد ترکی کی اس وقت عثمانیوں کی فوج نے ایک آزاد ملک قائم کر لیا جس کو آج ہم ترکی کہتے ہیں. اس کا دارالحکومت ہے انقرہ، جو پہلے قسطنطنیہ استنبول ہوتا تھا وہ انقرہ دارالحکومت بن گیا. تو آج کا ترکی ایک ریپبلک ہے اور یورپ کی طرح بالکل آزاد خیال ملک ہے، اور دین مذہب کا سرکاری معاملات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو انسان کو ہر طرح کی آزادی ہے. شراب خانے بھی کھلے ہیں، مسجدیں بھی کھلی ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے وہ جسمانی آزادی ہر کسی کو حاصل ہے. تو مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، جو مرضی کرے، چاہے تو مسجد جائے، چاہے تو شراب خانے جائے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.